السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد یاسر اور یہ میرا یوٹیوب چینل چودھری یاسر کے نام سے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور آج آپ کو انشاءاللہ جس مزارات کی زیارت کروائیں گے وہ بہت قدیم ہے۔ مزارات تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انڈیا میں ہے، لیکن یہاں پہ ان کا ڈیرا بنا ہوا ہے، تو وہاں لیڈیز ہیں، ان کے دربار کی زیارت کروائیں گے، تو پھر ان کے بارے میں تفصیلات سے آپ کو بتائیں گے۔ تو ان کی جو میں نے دیکھی کرامات ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بر صغیر میں شہر لاہور شروع سے ہی بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے مغلوں نے حکومت کی ہے، بہت سارے بادشاہوں نے، اور لیکن ہمیشہ جو حکومت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے ولیوں کی۔ یہ جو آپ دکانیں دیکھ رہے ہیں، یہ آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں ٹوٹی پھوٹی روڈ تھی، لوگ ڈر کے مارے نہیں آتے تھے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اللہ کے ولی اس کو عبادت کرتے گئے۔ آج جس ہستی کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ میرے سننے کے مطابق کم و بیش 28-29 سال تو مجھے دیکھتے ہو گئے۔ دربار شریف تو ان کا انڈیا میں ہے، لیکن بزرگوں سے سنتے ہیں کہ 70-80 سال کے قریب ہو گئے ہوں گے، اس سے زیادہ کے ہو گئے ہوں گے۔ تو ان کا وہ ڈیرا بنا ہوا ابھی بھی۔ جو لوگ آج کی ویڈیو آگے نہیں کرنی، شور تو رہے گا کیونکہ یہ اندرون لاہور ہے، یہاں شور رہے گا، لیکن آج کا جو آپ کو دیدار کرا رہا ہوں، اور یہ سب سے پہلے یہ جو چیزیں دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ دکانیں یہاں پہ آپ سوچیں جو پہلے خالی محل یعنی کہ میدان ہوتے تھے، یہاں پہ یہ کاروباری مراکز بن کے اللہ کے ولیوں نے شروع سے ہی کچھ نہ کچھ لوگوں کو دیا، اور ان کی ضروریات زندگی کے مطابق اللہ سے دعا مانگ مانگ کے دیا اللہ نہیں ہے، اور ان کے وسیلے سے دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں دیتے، ان میں سے بھی کچھ لوگ یہاں ہوں گے جو رہتے ہوں گے آج، وہ بھی وہ ترقی کی راہ میں گامزن ہیں، اور اپنے آپ کو نام دیتے ہوں گے جی ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے بال گسائے ہیں، ایسے کیے ہیں، ایسے کیے ہیں۔ لیکن یہ ساری اگر کوئی انسان ذی شعور جانے تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے ولیوں کی مہربانی ہوتی۔ یہ جی وہ ڈیرا ہے جس کا آپ سے تذکرہ کیا۔ ان کا دربار شریف جو ہے وہ سنتے رہے ہیں کہ ہندوستان میں، اور یہاں یہ ان کی بیٹھک ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، جب ان کی منت پوری ہو جاتی ہیں دوپٹے وغیرہ، چوڑیاں وغیرہ لوگ رکھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ چراغاں ہوتے ہیں، یہ آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ بہت سے آپ نے یوٹیوب چینل آپ دیکھتے ہوں گے، تو اس ڈیرے کی زیارت آپ کو نہیں کروائی ہوگی، یہ آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ ان کا نام مائی صاحبہ بھی کہتے ہیں انہیں۔ ان کا دربار شریف میں پہلے بتا چکا ہوں گے ہندوستان میں جو ہم سنتے ہیں، ان کو مائی صاحبہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو مائی کرما پاگالی کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ بڑی کرما والی تھی۔ کرما پرانے زمانے میں جیسے لوگ نام رکھتے ہیں کرما والی، یہ بڑے کرما والے تھے، ان کے نام سے ان کو لوگ جانتے ہیں۔ یہ سارے کاروباری مراکز ہیں، اگر یہ شاپس کھل جائیں تو آپ دیکھیں گے کتنا رش ہوتا ہے یہاں پہ، پتہ ہی نہیں چلتا، گزرا ہی نہیں جاتا۔ جس بازار میں پہلے گزر کے آیا ہوں وہاں سے تو بالکل ہی نہیں پتہ چلتا۔ جو لوگ جانتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو لوگ نہیں جانتے، یہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں میں۔ یہ بڑی اللہ کی نیک ولیاں ہیں جن کا یہ ڈیرا ہے۔ مجھے بڑا شوق تھا ان کو دیکھنے کا، لیکن اللہ عز و جل کی قسم میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا یہاں سے قریبی گھر ہے، تو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں یہ بزرگ آرام جو ہندوستان میں بزرگ آرام فرماری، میرا ایمان ہے کہ وہ سنتی ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو طاقت دی ہے۔ یہ تو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ بابے تے شے کوئی نہیں، تو فلاں فلاں بکواسات کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہو۔ جب آپ کسی کو دل سے پکاریں نا، اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا ہچکی آ جاتی ہے،
تو آپ کی مائیں کہتی ہیں، پرانی جو بزرگ عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ جی کوئی یاد کر رہا ہے، چھینک آئے تو پھر بھی آپ کہتے ہوں گے کوئی یاد کر رہا ہے، اور جب کسی کی کال آ جاتی ہے اکثر تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ دی قسم تینوں نے یاد کرنے ہی پیسا۔ تو آپ جب دنیا دار کو یاد کر سکتے ہیں تو وہ حاضر ہو جائے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہو اور حق بیان کیا ہو زندگی میں، اور اپنی اس پرفتن دور میں اپنے اوپر مسلط کیا ہو دین کو، تو وہ کیسے نہیں سن سکتے؟ میری تو یہ سوچ سے بالا تر ہے یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی سنتے نہیں۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، دوست جس نے کلمہ پڑھا ہے، سچے دل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی قبول کی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ چاہے آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں، اور چاہے بزرگ ہیں، چاہے مسلمان ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں۔ ہمارا قریبی گھر ہے یہاں پہ، گرمیوں کے دن تھے، میں چھت پہ سو رہا تھا، ہم گجر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور دھوتی وغیرہ پہننے کی مجھے وہ عادت تھی کیونکہ گرمی بھی ہوتی ہے، تو میں رات کو سویا ہوا تھا، اچانک جو ہے نا وہ کو پلو سائڈ سے ہٹ گیا، تو اللہ عز و جل کے جلال کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قسم، میں نمازیں ٹوٹی پھوٹی شروع سے پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے دیکھا اپنے چھت پہ کہ کسی نے میرا ہینڈ پکڑا ہے، اور جب میں نے ان کی دیکھا تو مجھے دیکھا نہ گیا، اتنا نور، اور کم و بیش 3، 3:30 یا 4 بجے کا ٹائم تھا، تو میرا اتنا نور تھا کہ میری آنکھیں نہیں کھلی، میں نے فوری نیند میں کہا جی ماں جی، جب انہوں نے میری کلائی ایسے پکڑی ہے یہاں سے، تو میں نے کہا جی ماں جی، تو وہ یہ ولی اللہ کی کہنے لگی کہ اپنے آپ کو ڈھک کے سویا کرو۔ میں کہا جی ماں جی انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چھت ہماری 3 منزلہ اوپر ہے، چھت 4 منزلہ، اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک قدم انہوں نے ہماری چھت پہ رکھا ہے، اور دوسری چھت جو تھی نا وہ تقریباً 1 منزل نیچے تھی، دوسرا قدم انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے، پھر تیسرا قدم اٹھایا ہے، آگے مدرسہ تھا، وہ مدرسے کے اوپر انہوں نے تیسرا قدم رکھا ہے، تو پھر وہاں سے وہ میں نے دیکھا کہ وہ جو اللہ کی نیک بندی ہے نا جن کا یہ ڈیرا ہے، یہ وہاں سے آ گئی۔ پہلے میں بھی سنتا تھا، میں کہتا تھا کہ یار کوئی حقائقیں ہیں ایسی لوگ بیان کر دیتے ہیں، چلو ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، فاتحہ پڑھنی ہے ہم فاتحہ پڑھ دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیدار کروایا۔ اس کے بعد میں نے جو مجھے جانتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ میں نے جو ہے وہ بالکل جو ہے رات کو سونے کے ٹائم بھی جو میرے قریبی ہیں وہ بھی کہ میں دیکھ رہے ہوں گے چینل پہ کہ میں انہیں، یعنی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وہ دھوتی پہننا جو ہے نا وہ چھوڑ دی، اور الحمدللہ شروع سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بے پناہ پیار رہا ہے، ولیوں سے بے پناہ پیار رہا ہے۔ تو میری خواہش ہے، شروع تھی خواہش تھی میری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے مجھے کل اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کروائے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وہ ہیں جس دنیا فانی سے کوچ کر کے ظاہری طور پہ جو چلے گئے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور مزارات کی سب کی زیارت کروائے اپنے ولیوں کی، اور میری حاضری قبول فرمائے۔ دوسرا شوق ہوتا تھا کہ مستقبل کا پتہ چلے، اسی مستقبل کے چکر میں نا دنیا میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی آخرت بھی بعض لوگ برباد کر دیتے، بعض لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بعض لوگ پامسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پامسٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے دیکھنا، ہاتھ دیکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جائز، اس بحث میں نہیں ہوں میں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطانیت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پھر وہ غلط راستے چلتے کہیں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر شروع سے سنا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تجھ سے پوچھے بتا تیری رضا کیا، بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو پھر میں نے جب یہ شعر سنا ہے، اس کا مطلب پوچھا لوگوں سے، بڑوں سے، تو پھر پتہ چلا کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کائنات بنائی ہے وہ انسان کے سینے میں وہ راز کھول دیتا ہے جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتے، اور پھر زندگی جینے کا جو مزہ آتا ہے، آپ جو مانگتے ہیں زندگی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو دے دیتی۔ آپ کسی ولی کے در پہ جاتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ دنیا دار کو سلام عرض کرتے ہیں، وہ ولی بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی طرف شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، وہ یہاں آئیں،
آ کے دعا خیر کریں جن کو پتہ ہے جگہ کا. کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کس جگہ پہ، اور جن کو پتہ ہے وہ یہ جو قیمتی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں آپ کو، ان پہ آئیں. آپ فاتحہ پڑھیں. آپ فاتحہ تو آپ نے انسان پہ پڑھنی ہے نا. ہم نہیں چاہتے یہاں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتے. کوئی ہوتے بھی ہوں گے، اکثر جگہ بھی ہوتے ہیں. لوگ تو اللہ کے گھروں میں کعبے میں بھی جوتیاں اٹھا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں جوتیاں، پاسپورٹ چوری کر لیتے ہیں، بیگ چوری کر لیتے ہیں. اب بندہ کہے، عقل کا مارا بندہ کہے کہ یار شرم تو انہیں بھی وہاں بھی آنی چاہیے نا. شیطانیت تو ہر جگہ ہے. شیطان نے اپنے چیلے چھوڑے ہوتے ہیں. وہ کہیں بھی اگر کوئی یہاں پہ اگر کوئی آ کے کوئی غیر شرعی رسومات کرتے ہیں، کچھ ایسا غلط کرتے ہیں، کوئی ڈرامے باز مرد بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے باز یہاں عورتیں اگر بیٹھی ہوتی ہیں تو یہ ان کا قصور ہے. اللہ کے ولیوں کا کوئی قصور نہیں. اللہ کے ولی دنیا میں بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور اب تو نئے انعامات اللہ کے یہاں ہیں. تو آپ آئیں، جن کو پتہ ہے وہ آ کے یہاں فاتحہ پڑھیں. جن کو نہیں پتہ وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بتائیں، انشاءاللہ ان کے لیے ضرور دعا کریں گے. اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، جن کے رشتے نہیں ہیں ان کو رشتے کروائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی دور فرمائے، اور جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے. یہ وہی جیسے بری امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنگل دے وچ منگل تیرا، وہ ایک قصیدے میں ایک پڑھا ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے جنگل میں منگل لگا دی ہیں. جنگل میں یہ جنگل سے سب پیچھے چلے جائیں. آپ قدیم جیسے بازار میں بتاتا آیا ہوں، تو اب یہاں پہ ساری کاروباری مراکز ہیں. یہ جو شاپس ہیں دیکھ رہے ہیں نیچے دروازے بند ہیں، یہاں پہ انہوں نے اپنے گودام بنائے ہوئے ہیں اور یہ کاروبار کرتے ہیں یہاں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تمام مسلمانوں کے لیے میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ سب کافروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، سب غیر مسلموں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے. ان کے لیے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتے، جو اللہ کے ولیوں کی توہین نہیں کرتے، اور جو اللہ رسول کی توہین کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی اذیت دیتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کو برا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو برا کہتے ہیں، ان کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، ان کے صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کی آل اولاد کو برا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت حساب لے. پہلے تو انہیں ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ان سے سخت حساب لے. آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت، لیکن الحمدللہ کوشش کی ہے، آپ کو حق بیان کیا ہے. اللہ ثانی والا معاملہ فرمائے. آپ سچے پکے مسلمان بنیں. نہیں آپ کا دل کرتا کسی پیر کے آپ نہ مرید ہوں، گھر میں بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر اللہ کریں. کچھ بھی نہیں آتا، کم سے کم ذکر جو جتنا پڑھا ہے، اللہ تو آتا ہے نا سب کو پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، صفاتی نام وہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، اور اللہ کے ولیوں کے در پہ جہاں سے بھی گزریں حاضری دیں، سلام عرض کریں. حاضری کا مقصد یہی ہوتا ہے، سلام عرض کریں، عاجزانہ طور پہ فاتحہ پڑھیں. یہ سوچ کے پڑھیں. چلیں آپ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا دیں گے، یہ بھی آپ چھوڑ دیں. مسلمان تو ہیں نا یہ لوگ، کلمہ پڑھ کے گئے ہیں دنیا میں. آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فاتحہ کام آئے گی. اللہ ثانی والا معاملہ کرے. اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے. اللہ سب مالی مشکلات سے مسلمانوں کو نکالے. اللہ سب کو غنی کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.